بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم پران دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول یعنی نماز کے ذریعے، ہم اس کو کہتے ہیں QC1، بیج آپ کو پتا ہوگا 537 ہے۔ آج ہم لیسن نمبر انشاءاللہ 10 پڑھیں گے، اور دیکھا جائے تو ٹوٹل ہم نے 20 اسباق ہیں، اس حساب سے آج انشاءاللہ ہم تقریباً آدھا کورس مکمل کر چکے ہوں گے، اور آج کے سبق کے بعد اب جب پڑھ لیں گے تو نماز ہماری مکمل ہو جائے گی۔ کل سے ہم صورتیں ہیں وہ پڑھنا شروع کریں گے۔ ہم سب اللہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں، اور صرف وہی عطا کرنے والا ہے۔ اور ذرا سوچے، دنیا میں اگر ہم کسی سے کچھ مانگ لیں تو وہ شخص ہمیں کیا بوجھ سمجھتا ہے، لیکن اللہ کتنے عظیم اور کتنے مہربان ہیں، اور جس قدر اللہ سے دعا مانگیجیے وہ اتنا ہی راضی ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اپنی عطاؤں میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرماتے ہیں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ پاک کی محبت اور مہربانی کا اندازہ لگائیں کہ خود ہمیں دعا مانگنے کا بہترین طریقہ سکھا دیا۔ نماز چونکہ مکمل اور جامع عبادت، لہٰذا آج ہم انشاءاللہ نماز کا ترجمہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور آج ہم نماز کے بعد کی 2 دعائیں دیکھیں گے۔ پہلے ہم دعائیں دیکھیں گے، اس کے بعد ثنا انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے، تو آج ہماری جو نماز ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ جی گوگل کوئز میرا خیال آپ لوگوں نے کر لیا ہے، اگر نہیں کیا تو اس کو ساتھ ساتھ کر لیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، کل ہماری لیسن نمبر ہم 11 پڑھیں گے۔ نیکسٹ ویک منڈے والے دن لیسن نمبر 1 سے لے کر 11 تک ہم انشاءاللہ ریوائز کریں گے، اور نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہمارا کوئز ہوگا۔ کوئز کیا ہوگا؟ ہم بک سے نہیں دے سکیں گے، ہاف بک تک ہمارا کوئز ہوگا، اس کے 30% ویٹیج ہے۔ چلیں اس میں بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو پچھلے اسباق جو ہم نے پڑھ لیے تھوڑا سا اس کے ریوائز کر لیتے ہیں۔ الا اللہ، جی کمائنی بتائیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ سسٹر فائزہ بشیر نے سب سے پہلے لکھا ہے جی۔ نعیم کوثر سسٹر بالکل، سوائے اللہ کے۔ یوم کا ترجمہ بالکل سسٹر نعیم کوثر بال صاحب نے لکھا ہے جی۔ یوم کیا ہے جی؟ دن ہے۔ جی سلیتا، اب تو اس کا آپ کو تھوڑا سا ہو گیا ہوگا کہ اس کا کیا میننگز آتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے درود بھیجا۔ آج کا سبق میں بتا چکے ہیں، دعائیں دیکھیں گے 2 اور ثنا دیکھیں گے۔ گرامر میں ہم نے فعل ماضی سٹارٹ کیا ہوا ہے، پہلے ہم نے 3 پڑھے تھے، آج انشاءاللہ 4 ابواب اس کے پڑھیں گے، 4 فعل پڑھیں گے۔ ناصرہ، قلقہ، ضربہ، ابدا، نکات تعلیم یا شوق۔ اس میں آج صرف 14 نئے الفاظ سیکھیں گے۔ قرآن پاک میں 928 بار آئے ہیں، تو الحمدللہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد جب ہم اپنی کلاس فنش کر لیں گے تو ہم سبق نمبر 10 تک 116، 232 کا ٹارگٹ تھا، 116 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ یاد رکھیے اس کورس میں انہیں 232 الفاظ سیکھنے ہیں، جو قرآن پاک میں 116 الفاظ کتنے تقریباً 28,854 بار آئے۔ جی ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ذرا چیٹ باکس میں لکھے کتنے ہم نے سیکھنے ہیں اس کورس کے اندر قرآن پاک میں آنے والے الفاظ۔ 232 ٹھیک ہے، ہم نے ٹوٹل سیکھنے ہیں، لیکن وہ آئیں گے کتنی دفعہ قرآن پاک میں؟ جو ہم کہتے ہیں نا 50% ہم نے سیکھنے ہیں، 50% کی باتیں کرتے ہیں۔ جی 232 تو بالکل سیکھنے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ آئیں گے یہ 232 الفاظ؟ بالکل ٹھیک ہے سسٹر فائزہ بڑی جلدی لکھا، ایگزیکٹ لکھ دیا 41,111۔ آپ اس کو 41,000 بھی لکھ سکتے ہیں، 42 نہیں لکھیں گے، 41 ہم کہیں گے، زیادہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور راؤنڈ اگر مزید کسی جگہ پہ اگر 41,111 نہ لکھا ہو، 41,000 لکھا ہو تو اس کا جواب درست ہوگا۔ اگر 40 بھی لکھا ہو تب بھی اس کو ہم درست مانتے ہیں،
اگر 41,000 نہ ہو تو، یعنی کہ اگر 40 50 60 یا 30 اس طرح ہو تو ہم اس کو 40 کی راؤنڈ میں لیں گے. جی الحمدللہ جی ماشاءاللہ آپ کو کافی آئیڈیا ہے. 232 ٹوٹل ہم نے الفاظ سیکھنے ہیں جو قرآن پاک کے اندر 41,000 بار تقریباً 41,111 ہیں. تو یہ دعا ہے، اس کو دیکھتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار. یہ بہت ہی زبردست قسم کی دعا ہے. اس کا ہم ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں، پھر اس کی انشاءاللہ فضیلت بھی آپ کو پتہ چل جائے گی. اس کے بارے میں سارا کچھ آپ دیکھ لیں گے. ربنا، یہ جو ربنا ہے نا، یہ ہے اے ہمارے رب. ربنا اے ہمارے رب، جو ہم نے ٹیبل میں پڑھا ہوا ہے. ربہ ربہم رب کا ربی ربکم ربنا ربنا، دیکھیں میننگ چینج ہو جاتا ہے. ربنا، ٹھیک ہے. ربنا اے ہمارے رب، اور اس کا خالق کیا جی؟ ہمارے رب، ہم سب کا رب. ٹھیک ہے جی. اچھا یار میرے کوئی سوال ذہن میں آ رہا تو آپ لوگوں سے پوچھ لیں. ہاں یہ ربنا ہم نے کہاں پیچھے پڑھا ہے؟ اسی کورس میں ہم نے کسی جگہ پڑھا ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ دے. اگر کوئی ذہن میں ہے تو. چلے سسٹر فائزہ، سوری سسٹر فائزہ آپ بتا دیں انمیوٹ کر کے. سر ربنا وتقبل دعا میں نہیں ربنا وتقبل دو. اس میں عربی جلنے والی جو دعا تھی. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ سسٹر سمیرا. جی ربی چلنی والی دعا میں پڑھا ہے ہم نے. اچھا اور اس کے علاوہ جی رکوع کے بعد کی دعا میں کیا ہے؟ رکوع کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جانے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہے کسی کو ذہن میں؟ جی سسٹر، ہاں انمیوٹ کر کے بتا دیں جو بتانا چاہ رہا ہے. جی سسٹر اسما. جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تب کہتے ہیں ربنا لک الحمد. جی بالکل ٹھیک ہو گیا، وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کنفیوز نہیں. ربنا اے ہمارے رب، اس میں اے کا جو ہے نا ربنا، یہ اس میں اے کا ورڈ ایڈ ہو رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یا کا ورڈ آ جاتا ہے جیسے، اس کے اندر ربنا اے ہمارے رب. تو یہ دیکھیں اسی کورس میں ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں. بلکہ یہ اس دفعہ سوال بھی آیا ہوا تھا، وہاں پہ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ ربنا اور ربنا میں کیا ڈیفرنس ہے. ٹھیک ہے، ربنا اور ربنا یہ اس میں یہ ڈیفرنس ہے، اس لیے میں نے اس پر تھوڑے سے زیادہ کی. آتی، یہ جو آتی ہے یہ امر کا صیغہ ہے. امر اس کورس میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے یہ، لیکن یہ والا فعل ہم نہیں پڑھیں گے. آتی، یہ آتی نیکسٹ جو لیول ہے کورس 2 کے اندر، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. آتی دے نہ ہمیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم اس سے بھی یاد رکھتے ہیں. حاکم الصلاۃ وآتوا الزکات، یہ آتو جو ہے نا یہ کیا جی؟ دے. جمع یہ اواتو جمع کا صیغہ ہے. آتی دے نہ ہمیں. فی دنیا، فی کا مطلب میں، دنیا کا مطلب دنیا. ٹھیک ہے، جیسے اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، ادنا سے دنیا، ادنا سے دنیا. تو مجھے بتائے گا یہ جو پھول ہے، یہ پھول کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ یعنی کوئی بتا دے، انمیوٹ کر کے بتا دیں. ادنا. نہیں یہ سسٹر ثنا ظفر نے بھی لکھ دیا ہے. کافی لوگ اچھے چیٹ باکس میں کافی لکھا ہوا ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. یہ ربنا کا بھی لکھا ہوا ہے جی ماشاءاللہ برادر اقبال نے. بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. یہ مونس کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ مونس کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اکبر سے کیا بنتا ہے؟ کبرا، یہ مونس ہے. اصغر سے صغرا، یہ مونس ہے. ادنا سے کیا ہے؟ دنیا. یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ آپ کو یاد رہے گا. دنیا کیا ہے؟ مونس ہے. دنیا کیا ہے؟ مونس ہے. اس کے مذکر کیا ہے؟ ادنا. ٹھیک ہے، جب یہ آپ کے سلائیڈ سامنے آئے گی، جب بھی آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا دنیا کیا ہے؟ مونس ہے. ادنا کیا ہے؟ مذکر ہے.
ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یاد رہے گا. فیم کا مطلب میں، دنیا، دنیا میں. حسن سے کیا جی، یہ پھر وہی آ گیا حسن اور حسنات. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے، مؤنث ہے. بلائی، اس کا مطلب کیا، بلائی، اچھائی وغیرہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جمع کیا، حسنات کی جمع کیا، حسنات. ٹھیک ہے، یہ پھر پول ساتھ ہے. اٹ مینس یہ کیا ہے، مؤنث کے سیغے ہیں. اس کی جمع آپ کو پتہ ہے گولتا، اس کا تو ویسے نشانی نظر آ رہی ہے آپ کو، گولتا لگا ہوا ہے اور جمع کے اندر الف تا آ گیا. لیکن یہ ذرا ذہن میں رکھیے، دنیا جو ہے یہ مؤنث ہے. دنیا کیا ہے، مؤنث ہے. اور اس کا اگر مذکر کہیں تو وہ کیا ہے، ادنا ہے. ذرا کائنڈلی یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پڑھا نہیں تھا، ہم نے پتہ نہیں تھا. یہ دیکھ، اب کیا جی، اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. رب کی تشریح کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی ہر بلکہ پل پل ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا اور ہماری پرورش کرنے والا. اب دنیا کی حسنات کیا ہے اس کے اندر؟ دنیا کی حسنات کیا، ضروریات زندگی، صحت، خاندان کی فلاح، عزت وقار، مال اور دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ. یہ کہنی ہماری ضروریات زندگی ہیں. اور وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہے، جیسے فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے اخلاص وغیرہ، یہ ساری یہ تربیت وغیرہ کیا ہے جی، یہ بھی حسنات میں آتی ہیں. کون سی حسنات ہیں؟ یہ دنیا کی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے سارا کچھ امن و سکون، جس میں اسلام کے کام پر عمل کیا جا سکے. کوئی بھی چیز، مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسن نہیں ہے اگر وہ آخرت کو کیا کر دے، برباد کر دے. اگر آپ کی یہ ساری کی چیزیں آپ کی آخرت کو برباد کر رہی ہیں تو یہ حسنات نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، احتساب کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے. کیا میں نے سوچا کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، یعنی کہ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ یا آپ نے احتساب کرنا ہے. تو آگے پلاننگ ہم نے کیا کرنی ہے، روزانہ صبح سے شام تک کا شیڈول بنایا جائے کہ تاکہ کیا جی، دنیا اور آخرت کی کیا حسنات حاصل ہو. تو اس تصور احساس کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنات، بلائی. کیا جی، اے ہمارے رب، دنیا میں ہمیں دے کیا، بلائی. علم، سکھائیے. جو ساتھ بیٹھا اس کو بتائیے. خود ایک دفعہ پریکٹس کر لیجئے. 30 سیکنڈ آپ کو دیے جاتے ہوتے ہیں اس میں، تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں اور اس جو آپ نے بھی پڑھا ہے اس کو ذہن کے اندر رکھتے ہیں. اب اسی کے متعلق چیٹ باکس میں آپ نے تھوڑے سے سوال لکھنے ہیں. یہ دیکھیں سامنے ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ رکھا ہوا ہے. آتینا. اور اسی طرح کے آپ کے ہوم ورک میں سوال آ جاتے ہیں. آتینا، ماشاءاللہ جی. بی دے ہمیں، بالکل ٹھیک لکھا جی آپ لوگوں نے. دنیا کے حسنات میں شامل ہے، کیا شامل ہے؟ ایک سے زائد جواب، ہو سکتا سارے، ہو سکتا 3، ہو سکتا 2 ہوں. جی ثنا ظفر، ماشاءاللہ جی. آل، بالکل ٹھیک ہے جی. معیشہ صاحب، آل، ٹھیک ہے، جواب ہو گیا. آگے چلتے ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ حسنہ، اور آخرت میں بھی بلائی. وا کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اور فی کا مطلب آپ کو پتہ ہے. میں، آخر، یہ کیا ہے، آخر، آخرات، یہ پھر اس کی مؤنث، یہ پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. گولتا لگی ہوئی کیا ہے، مؤنث ہے. کیا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اسم ہے، لیکن کیا ہے جی، اسم ہے. آخر، آخرت. آگے پھر حسن، حسنات، یہ ہمیں پتہ ہے. اس تصور احساس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم آخرت کے حسنات، یعنی کہ بلائی میں شامل ہے اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ ہمیشہ ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کا موقع اور اس کی رضا. تو اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. وَفِي الْآخِرَةِ حسنہ، اور آخرت میں بلائی. جی چیٹ باکس میں لکھیں. وَفِي الْآخِرَةِ کے میں نے
بالکل یہ فائزہ سسٹر سنا بالکل ٹھیک لکھا جی آپ لوگوں نے. آخرت کی حسنات میں کیا شامل ہے؟ اللہ کی خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، جنت، اللہ کا دیدار. جی فائزہ سسٹر بالکل. یہ کتنے نام، معیشہ صاحب، نعیم شاہ صاحب، یہ پیچھے اور بھی گزرا ہے، ثنا ظفر بالکل ٹھیک ہے جی. سسٹر سمیرا بالکل یہ جی. تو آخری اس کے طرف بڑھتے ہیں جب واقینا عذاب النار. واقینا یہ تین اس کے ٹکڑے ہیں، واو کی اور نا. واو کی اور نا، وا کا مطلب اور، کی کا مطلب بچا، نا ہمیں. یہ جو کی ہے پھر میں بتا دوں آپ کو یہ کیا امر کا صیغہ ہے، حکم ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ جو فعل ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ کورس کے اندر آپ پڑھیں گے، لیکن امر و نہیں ضرور اس کورس میں پڑھیں گے، لیکن جو فعل ہیں اس کے مطابق یہ نیکسٹ لیول پہ انشاءاللہ پڑھیں گے. عذاب آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی عذاب ہوتا ہے. نار، نار کیا جی؟ آگ. نار کیا ہے؟ آگ، دوزخ. نار کیا ہے؟ آگ، دوزخ. جی کسی کو آئیڈیا ہے یہ نار جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم میں فعل ہے، حرف ہے؟ اس سب میں سر ٹھیک ہو گیا، اسم تو ہو گیا، ال لگا ہوا ہے، نار. یہ بھی کوئی آئیڈیا یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مونس مونس ہے. ٹھیک ہو جی، یہ مؤنث ہے آگ، کیونکہ پیچھے جو ذکر آ رہا ہے نا وہ سارا مؤنث کا ذکر آ رہا ہے. تو یہاں نار بھی کیا ہے جی؟ مؤنث ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اب اس کا مذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوزخ، دوزخ کا مذکر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آگ یعنی دوزخ. تو یہ ذہن میں رکھیے گا اس کا مذکر نہیں ہے. اگر یہ کسی جگہ پہ آ جاتا ہے تو نار کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. ورنہ اس کے ساتھ بھی وہ پھول بنا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آ جاتی ہے. لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے کیا ہے. اچھا اب اس سے ہم اسباق دیکھتے ہیں. لیکن عذاب النار، اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کو کیا ہوگی؟ گناہوں کی صفائی ضروری ہے. علماء کرام کے مطابق اس کی صفائی مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے. مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کے اور حشر کی سختیاں وغیرہ، اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. اس کے بعد اس کا جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان کیا ہے؟ استغفار ہے. اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں کیا جی آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ ذہن میں رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اس میں حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ معصوم نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ 100 مرتبہ استغفار کریں. ایک تو سنت ہوگی اور دوسرا انشاءاللہ ہماری بخشش بھی ہوگی. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں عذاب سے. کس کے؟ آگ سے، جہنم کے آگ سے، دوزخ کے عذاب سے. علم سکھائیے، دوسروں کو بتائیے. جی اچھا، وکی نہ تھا، وکی ہم ہو گیا. اب اس کا کیا میننگز ہوگا؟ ہو، ہم یا ہم، یہ کی بات ہے، یہ والا اشارہ ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور بچا بھی انہیں. جی واقعہ میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ اب آپ کو پتا ہے ٹکڑے بھی آپ کے آتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا چلے اسم فعل عرب پہ بھی تھوڑی سی پہچان کر لیں. اچھا 3 لکھ رہے ہیں، کچھ اے لکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک مسلمان کے گناہ جڑتے ہیں، بیماری پر صبر، درد و تکلیف پر صبر، مشکلات پر صبر، استغفار. جی بالکل سسٹر ثنا ظفر نے لکھا ہے جی بالکل آل. بالکل ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب ذرا چیٹ باکس میں تھوڑی سی دیر کے لیے رک جائیں، آپ کو پتہ آتے ہیں جی. اب نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور دعا ہے.
وہ دعا کیا ہے؟ اس کی ذرا اہمیت کو جانیے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پکڑا؟ میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اے معاذ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، پھر اللہ کی قسم بھی کھا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں مجھے تم سے محبت ہے کہ یہ والی دعا پڑھنا نہ چھوڑنا، تو اس کی اہمیت کو آپ دیکھ لیجیے۔ تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، مدبانہ ریکویسٹ ہے کہ بہت چھوٹی سی ہے یہ، بہت چھوٹی، اب بھی آپ کو اس کو یاد کر لیں، ابھی نہیں کرتے اس کو لازمی یاد کیجیے گا، اور ہر نماز، فرض نماز کے بعد لازمی ہر نماز کے بعد پڑھیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم اس کا انشاءاللہ بھی ترجمہ دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گی۔ اللہم سب کو پتہ ہے اللہم۔ اچھا، اب اس کی دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھلائی۔ چار باتیں ہم ذرا ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا کیا پکڑا؟ ہاتھ پکڑا۔ پھر قسم کھاتے ہوئے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو مت چھوڑنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو اور یہ دعا ہمیں یاد نہ ہو تو تھوڑا سا افسوس ہوگا۔ تو کائنڈلی میری پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے، اس کو ضرور یاد کیجئے اور ہر نماز کے بعد اس کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ اس کورس کے توسط سے یہ چیز کوشش کریں کہ یہ دعا لازمی آپ پڑھیں۔ یہ دیکھیں دعا کیا جی، نماز کے پڑھنے کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم کو پتہ ہے اے اللہ، اچھا اللہم اے اللہ، یہ یاد رکھیں ایسے ہی جیسے یا اللہ ہم کہتے ہیں اے اللہ۔ یہ کورس کے اندر 2-3 کورس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، جو ہم ہے نا، ہم اللہ ہم، تو یہ یا سے کس طرح بدل کے ادھر آیا ہے؟ ویسے تو اللہ ہو جو ہے نا، ہو یہ بیچ میں ہے، لیکن صرف میم کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ نیکسٹ انشاءاللہ آپ کسی کورس لیول پہ جائیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن ابھی کے لیے اتنا یاد رکھیں اے اللہ، اللہم اے اللہ، جیسے ربنا ہے ایسے ہی اے اللہم، اس میں رب کا ذکر ہے، اے ہمارے رب، اے رب، اور اس میں کیا ہے جی؟ اے اللہ۔ انی یہ 2 ٹکڑے ہیں، ان مدد کر، نی وہ پھر میری، اللہم انی اے اللہ مدد کر، فرما مدد کر کس کی؟ میری، اللہ پر، ذکر یاد کا سامنے والا یہ، ٹھیک ہے؟ جب آپ ورڈ میننگ کریں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گی۔ اللہم اعنی اے اللہ مدد کر میری، علی ذکری کا تیری یاد کرنے پر، تجھے یاد کرنے پر، و شکری کا اور شکر ادا کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، کا یہ سامنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ و شکری کا اور تیرا شکر ادا کرنے پر، و حسنی عبادتک، حسن آپ کو پتہ ہے ابھی پڑھ گیا ہے، اچھی، عبادتک تیری عبادت، عبادتک تیری عبادت۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اسباق، اس پر غور و فکر کے بعد دیکھتے ہیں۔ نماز کے بعد اس دعا کی یا جی ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھتے ہیں، مثلا اے اللہ اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے تھا، اس لیے میری مدد کر کہ اگلی دفعہ میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ ایک تو آپ یہ میننگز لے سکتے ہیں، دوسرا اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے بھول نہ جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد فرما۔ اب ذکر، شکر اور اچھی عبادت، یہ 3 اس کے اندر ہیں۔ اللہم اے اللہ اعنی میری مدد فرما، کس کا؟ ذکر۔ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں کیا ہے جی؟ نفع نقصان، کاروبار میں انصاف ڈوبا رہتا ہے۔ شکر کیا جی؟ خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر ادا کی یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا۔
تو اس لیے اچھی عبادت، مثلا ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں تو فر کس طرح سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا. کوشش کیجئے کہ آپ ایک کورس میں ترجمہ سیکھ چکی ہیں، اس کا مطلب سمجھ چکے ہیں. جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کے ذہن کے اندر مطلب بھی آ رہا ہو، آپ کو پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا. تو کیا جی بغیر احساس کے کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان ہمارا کہیں ہوتا ہے، بعض سستی آئی ہوتی ہے، بعض نیند آئی ہوتی ہے، بس وہ کیا پڑھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. تو استغفر اللہ، اچھی عبادت کرنی چاہیے، یعنی جو اللہ کو پسند آ جائے، یعنی کہ ذکر ہے اس کے اندر، شکر اور اچھی عبادت ہے. یہ اتنی سی اس دعا کے اندر یہ چیزیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد فرما تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، تیری اچھی عبادت کرنے پر. اے اللہ میں ساری زندگی اسی طرح ہی گزاروں کہ میں تیری بہترین عبادت کروں. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اس تصور، احساس کے ساتھ اس کو پڑھ لیجیے، اور یہ بڑی زبردست دعا ہے. کوشش کیجیے گا اس کو یاد ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ کل کوشش کریں گے، میں ایک دو سے اس کو سنیں گے بھی. جی آئینی ترجمہ کیا ہے؟ بالکل سسٹر فائزہ بشیر، ماشاءاللہ جی. کون سی سسٹر؟ صباحت شاید. جی ٹھیک ہے جی، مدد فرما میری. اللہم اعنی علی ذکر کا یہ دعا کرنے بعد ایک پڑھنے کی ایک وجہ کیا ہے جی؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی، تاکہ دنیا کے کام میں اللہ کو یاد رکھو. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار استغفار کرتے تھے جی؟ جی سسٹر فائزہ، سسٹر ثنا بالکل 100 بار. اب کرتے ہیں جی ہم ثنا. ثنا کیا جی؟ نماز شروع کرتے وقت اب ذرا چیٹ باکس میں رک جائیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ آپ کو آتے جی. سبحانک اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے اس کا ہم انشاءاللہ ترجمہ سیکھیں گے. جی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. چلیں اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کتنا کا آتا ہے. یا تو چیٹ باکس میں لکھ دیں یا ویسے سبحان کا، اس کا کیا میننگز ہے؟ سبحان کا، پہلے تو آپ کو بتا دوں 2 ٹکڑے ہیں. سبحان، یا ہینڈ ریز کر لیں یا اس کو ذرا آپ بتا دیں، آپ کو آنا چاہیے. جی سسٹر فائزہ. پاک ہے تو. بالکل سبحانہ پاک ہے، کا تو. جی سسٹر سمیرہ. اللہم، ہم دیکھتے ہیں ہمیں کچھ آتا بھی ہے کہ نا. اللہم ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا سسٹر سمیرہ فاروق؟ جی اے اللہ سر. اے اللہ، میوٹ بالکل جی ٹھیک ہے جی. ہینڈ ریز رکھیں جس کو یہ آ رہا ہے. وَبِحَمْدِکَ، پہلے اس کے مجھے ٹکڑے بتائیں کتنے ہیں. وَبِحَمْدِکَ 3 ہے سر. 3 بھی 4. 4 ہے. چلے ٹھیک ہو گیا. چلے سسٹر سمیرہ آپ ہی بتا دیں، پھر میں آگے سسٹر نرگس سے پوچھتا ہوں. وابی کتنے 4 ہو گئے؟ کون کون سے پہلے تو یہ ٹکڑے بتائے نا. بی حمدی کا. ٹھیک ہو گیا. واو کا مطلب کیا ہے؟ اور بی اور سے یا ساتھ. حمد، حمد تعریف باقی بیان کرنا. نہیں پاکی تو وہ چیز ہے. حمد اور پاکی، یہ سبحانہ میں فرق ہے، یہ فرق بھی ہم نے آج کو بتا دینا. حمد ہوتا ہے جی تعریف، شکر، تعریف کرنا. سوری تعریف. ہاں جی حمد ہم نے شروع میں پڑھا ہے نا، جی الحمدللہ وہاں پہ. جی تعریف اور شکر. کا تیری یا آپ کی، بس ٹھیک ہو تیری گیا. آپ ٹھیک ہے کی. ٹھیک ہے جی. سسٹر نرگس آپ بتائیں. وتبارک کتنے ٹکڑے ہیں پہلے تو؟ 1 2 3 کون کون سے؟ واہ نہیں 2 ہے. شکر ہے. اور ہاں تبارک. شکر ہے. تبارک کا جو کاف ہے یہ لیدہ نہیں ہوگا، یہ ساتھ جیسے ہے. مبارک
ہاں جی हाँ مبارک है ہوتا ہے نا، میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، تبارک کا میننگس کیا ہے؟ और برکت والا، برکت. تبارک برکت، بارک और برکت. बरकत چلے वाला ٹھیک ہو گیا سسٹر، ٹھیک ہے. اچھا آ گیا جی اس منہ کا. ویسے تو اگر ہم اس کو کٹھا ملائیں تبارک اسم کا بنتا ہے، لیکن یہاں پہ اس منہ کا کتنے ٹکڑے ہیں؟ इस मुंह का جی معیشہ صاحب، معیشہ صاحب بتانا چاہ رہے ہیں. انمیوٹ تو کیا تھا انہوں نے. چلے سسٹر سمیرا آپ بتائیں. سر اس کے دو ہیں، اسم اور کا. ٹھیک ہو گیا. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، کا جی پھر وہی ضمیر سامنے والی کا، تیرا تو. وتعالی، اس کے دو ہیں، ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے بلند والا یا ٹھیک ہو گیا. عالی بلند. شان، بلند و بالا، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. جی سسٹر نعیم کو سر، جدو کا کتنے ٹکڑے ہیں؟ दो دو बुजुर्गी ٹکڑے. वाला ٹھیک ہے، بزرگی اور साथ तेरी کا تیری، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. جی اور سسٹر نرگس، چلے آپ بتا دیں. ولا الہ، اور وا لا نہیں الہ معبود، اور بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے. اور نہیں ایک کوئی معبود معبود. معبود غیر، غیرک، سوائے 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 ٹھیک ہو گیا. سوائے کا تیرے، تیرے. تیرے سوائے ٹھیک تیرے ہے. ماشاء اللہ جی، الحمدللہ جی. آپ لوگوں کا ترجمہ تھا، یہ دیکھ لیں. سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہ میں اے اللہ. وابی حمدی کا، اور تعریف ہے تیرے لیے. وہ تبارک، اور برکت والا. اسم کا تیرا نام. وتعالی، اور بلند و بالا. جدو کا تیری بزرگی. ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود غیر سوائے تیرے. ٹھیک ہے. اب چلیں، اب تھوڑا تھوڑا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھا دیتے ہیں. اب تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھنا ہے. سبحانہ یہ ہے ثنا. ثنا جو سبحان ہے نا، یہ ہے اس کے اندر کسی کی تعریف نہیں، سوری، حمد میں اللہ کی خوبیوں کا بیان کرنا. اور ثنا کے اندر ایک ہے تسبیح. تسبیح ہوتا ہے نقائص کی نفی، نقائص کی نفی کرنا. حمد ہوتا ہے تعریف بیان کرنا کسی کی، جس طرح ہم تعریف کرتے ہیں. جی کوئی مثال دے سکتے ہیں حمد کی؟ حمد کہاں کہاں کوئی کون سا ورڈ یوز ہو رہا ہے، اگر کسی کے ذہن میں ہے تو. کوئی کسی کے ہے تو ذہن میں کو بتا دے. حمد اللہ کی خوبیاں جس کے اندر ہوں. کوئی نہیں پتہ ذہن میں. جی سسٹر ارمان فرید بتانا چاہ رہی ہیں اگر. سر مانپریت بردر، میں کہہ رہا ہوں الرحمن الرحیم بھی ہو سکتا ہے نا ویسے. بالکل ہو سکتا ہے جی، ہو سکتا ہے، کیوں ہے. حمد میں الرحمن الرحیم ہے. رب العالمین تمام جہانوں کا ہے، ٹھیک ہے. اور کل هو اللہ احد، احد جو ہے یہ ہے. اس طرح اللہ الصمد، یہ بھی کیا اللہ کی تعریف ہے، ٹھیک ہے. اب تسبیح جو ہے نا، تسبیح میں کوئی بتا سکتا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی جس میں نقائص کی ہم نفی کرتے ہوں کہ اللہ کے اندر یہ نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے. ہے کسی کا آئیڈیا؟ چلے میں بتا دیتا ہوں. تسبیح جیسے آیت الکرسی میں کہتے ہیں نا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے. ہم اس کی کیا کریں؟ نفی کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، یہ دونوں کیا ہیں جی؟ نقائص کی نفی ہیں، ٹھیک ہے. نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی کو اولاد ہے، نہ وہ کسی نے جنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے جو جتنی بھی نقائص کی نفی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو تھکتا نہیں ہے، یہ ساری اس کی وہ ہے تسبیح میں آئیں گی. چلیں. سبحان پاک، سبحان پاک کا تو، اللہم اے اللہ. بھی حمد کا، یہ دیکھیں جو آپ ٹکڑے کر رہے تھے نا، یہ وا اور بی ساتھ حمد تعریف کا تیری. اور حمد میں کیا جی؟ تمام تعریفیں اور شکر، یہ ہم شروع میں پڑھ چکے الحمدللہ میں، ٹھیک ہے. تمام تعریفیں اور کیا ہیں جی؟ شکر. جی اب یہاں پہ دیکھیں سبحانہ کا، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، یعنی کہ ظالم نہیں ہے، اور کسی کی مدد کی اللہ کو ضرورت نہیں، سے کسی قسم کا نقص نہیں ہے.
جو بھی ہم بتا چکے ہیں. اس نے مجھے بھی جو زندگی کا امتحان دیا بالکل صحیح ہے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. یہ مثبت رویہ بنیاد ہے کس کی؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی. وَبِحَمْدِكَ کا تعریف اور شکر بھی دین کی ایک کیا جی اہم بنیاد ہے. جب تک سچی تسبیح نہ ہو, سچی تعریف اور شکر نہیں ہو سکتا. کامیاب شخصیت کا راز مثبت رویہ رکھنا اور شکر کرنا ہے. یعنی کہ ہم نے پازیٹیو رہنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس تصور اس ساتھ کے ساتھ ہی ہم پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک, پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے. وتبارک, یہ دیکھیں یہ آپ کو سلائڈ یہ اب ویسے تو بتا دیا تھا سسٹم سے. وتبارک اور برکت والا, جیسے مبارک, برکت, تبارک, یہ سارے کیا ہیں جی کام میں کیا ہے جی ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ فعل کا حصہ ہے. جیسے مبارک ہم کہتے ہیں عید مبارک, یا اور بھی آتے ہیں اس نام کا تیرا. ویسے جب ہم پڑھتے ہیں تبارک اسم کا پڑھ لیتے ہیں نا کہ اس کا ساتھ مل جاتا ہے, لیکن بیسیکلی کیا ہے اسم ہے اور کا ہے. وتعالی اور بلند و بالا یعنی عالی شان. واو کا مطلب اور, تعالی بلند و بالا. جد جد بزرگی, جد امجد, اباء و اجداد جو مقصد ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر کیا جی تیری بزرگی یعنی کہ مجسد سب سے بلند ہے. کوئی دنیا کا طاقت کتنا ہی طاقتور حکمران ہو یا بادشاہ, تیرے سامنے کیا جی کچھ بھی نہیں ہے. ولا الہ, اور نہیں کوئی معبود, غیر سوائے تیری, غیر سوائے کا تیرے. اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری, ورنہ نجات ہی مشکل. اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے. ہر چیز معاف کر دیں گے, شرک کو نہیں معاف کریں گے. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک, اگر کسی کا کوئی اس ریفرنس سے کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے, ادروائز ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹائم 37 منٹ ہو. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں بتا دوں پھر ایک دفعہ, کیونکہ لوگ اس وقت موجود ہیں یا جو ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا کل ہماری سبق نمبر 11 ہوگا. نیکسٹ منڈے کو ہم 1 سے لے کے 11 تک ریوائز کریں گے, گرامر اور دونوں پارٹس. اس کے اندر ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے, 1 گھنٹے میں ریوائز کریں گے ہم. اس کے بعد آپ کو کوئز کے متعلق بتایا جائے گا کتنے سوال, کس طرح کے سوال ہوں گے, اور آپ کو کوئی کیوریز ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ کل ہم اس کو منڈے کو بتائیں گے, نیکسٹ منڈے کو. اور ٹیوزڈے والے دن آپ کا کوئز ہوگا. جو لوگ سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں وہ کوئز دینا ان کے لیے مسٹ ہے. جو سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہ رہے, صرف وہ سن رہے ہیں یا ویسے ہی پڑھ رہے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ بے شک کوئز نہ دیں. کوئز بک سے آپ دیکھ نہیں سکتے, مدد نہیں لے سکتے, کہیں سے آپ اس کو نہیں وہ کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایگزام ہوتا ہے. جی ویڈیو شیڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے, سارا کچھ کر رہے ہوں گے. تو فعل ماضی ناصرہ خالہ کا ذکر ابدا, پہلے ماضی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. کل بھی ہم نے فعل پڑھا تھا, آج بھی فعل, اور کل بھی کلاس کے اندر فعل ماضی ہی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو گرامر سے ہم کرتے ہیں سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. جی سسٹر اسما آپ اس کو ریوائز کر دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی انمیوٹ کر سکتی ہیں آپ سسٹر اسما. جی سسٹر اسما امان اللہ, تھوڑا ٹائم شارٹ ہوتا ہے. جی معیز شاہ صاحب آپ ریوائز کر دیں, ایک ہی بندے سے کروانے. ہاں جی سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. جزاک اللہ. اچھا اب ہم پڑھتے آ رہے ہیں الفاظ کلمے کی. ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں. پہلے ہم پڑھا اسم کی نشانی ہے کہ کسی کا نام یا وہ ہے مسلم مومن وغیرہ, اس کی نشانی ال 2 زبر 2 پیش 2 زیر ہو سکتی ہیں, واو نون یا نون الف ہو سکتا ہے. حروف جار پریپوزیشن ہم پڑھ چکے ہیں. یہ 2 اسموں کو ملاتا ہے یا فعلوں کو ملاتا ہے, ان 2 کا. اب یہ سوال آیا ہو تو وہاں پہ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے. ٹھیک ہے جی, یہ 2 اسموں کو ملاتا ہے یا فعلوں کو بھی ملاتا ہے, جیسے بی, لی, من, فی, ان وغیرہ. اور فعل کیا ہے, جس میں کسی کے کام کے کرنے کا پتہ چلتا ہے اور اس میں زمانہ ہی پایا جاتا ہے, جیسے فتح یعملون, ابھی ہم ٹیبل کر رہے ہیں. جی یہ اسم ہے, یہ حروف ہے. اس کو ہم کا کے ساتھ ایک دفعہ ملاتے ہیں, رب ہو رب ہم رب کا ربی ربکم ربونا.
लहू लहुम लका ली लकुम लना और लहा। जी फेल के अंदर हम बात करते हैं तो फेल 3 हरूफ वाले हम पढ़ रहे हैं, जैसे फा ऐन लाम, फा ताहा, नून स्वादरा, द्वादरा बा, ये 3 उससे पढ़ रहे हैं। फेल की आगे फिर 3 किस्में, माजी मुदारे अमर। जब मैं बात कर रहा हूँ मुदारे की अमर की, मैंने आज भी कहा था कि आती क्या है जी, अमर है तो ये हुक्म देना या गुजारिश करना। माजी जो काम हो चुका है, परफेक्ट टेंस जो कंप्लीट काम हो चुका है उसको कहते हैं माजी। अभी हम माजी पढ़ रहे हैं, मुदारे इंशाल्लाह क्विज के बाद पढ़ेंगे, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। फेल अमर किसी के काम के करने का हुक्म देना, रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना या ऑर्डर करना। इसमें अमर में इंशाल्लाह देखेंगे, ये भी आगे जाके चल के पढ़ेंगे इसी कोर्स के अंदर। फेल माजी परफेक्ट टेंस कि इस तरह के नमूने पे 9000 अल्फाज तकरीबन हर लाइन में आपको एक मिलेगा। फायला उसने किया, फायल उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतू आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। जी सिस्टर अस्मा, इसको रिवाइज करवा दें आप। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। फालत उस औरत ने, फालनाहा फालत फालत उस औरत उस ने औरत, की, हा नहीं है, फालत है मेरे ख्याल। फालत जी फालत ये ठीक है। सिस्टर से बात और सिस्टर नहीं, आप इसको करवा दें सवाल जवाब, एक सवाल का ले एक जवाब का ले, ये पढ़ चुके हैं। हल फ़अला नअम फ़अला हल फ़अलू नअम फ़अलू हल फ़अलता नअम फ़अलतु हल फ़अलतुम नअम फ़अलना नाम फाल नाम, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा थोड़े से बात पिछले जो हमने पढ़े ना जरा म्यूट कर ले, पीछे से बच्चों को शोर भी आता है जी। अब ये जरा चैट बॉक्स में जरा जल्दी से लिखें। ठीक है जी, तुम्हारे रब से, बिल्कुल ठीक है। फीकुम रसूलहू, अब आगे सवाल आ चुका है, फीकुम तुम में से उसका रसूल, बिल्कुल ठीक है। लकुम दीनुकुम, लाकुम लाकुम में लाकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। जी आज का सबक हम ये दूसरा सेट पढ़ रहे हैं। पहले हमने पहला पढ़ा था, आज दूसरा सेट। नसरा उसने मदद की, खालाका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने जिक्र किया। जी नसरा, नसरा उसने मदद की, नसरा उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। जी सिस्टर से बात रिवाइज करवा दें आप। नासरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर सुमेरा आप भी रिवाइज करवा दें। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। जज़ाकल्लाह जी, ठीक हो गया जी। जी सिस्टर नहीं आप भी करवा दे। नसर उसने मदद की, नसवरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसवरतु मैंने मदद की, नसवर तुम आप सब ने मदद की, नसवरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। जज़ाकल्लाह जी, और हैंड रेज करें। जी सिस्टर नरगिस और सिस्टर अस्मा एक सवाल का लेख जवाब करें। हल नसरा, हल नसरा, सिस्टर अस्मा। नाम नसरा, हल नसरू, नाम नसरू, हल नसरत, नाम नसरत,
नसरतु, हल नसरतुम, नाम नसरना, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा ये देखिए, ये जरा इसको जरा गौर कीजिएगा। अभी नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, यानी कि आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। अब जरा यहाँ गौर से कीजिए, मदद करने वाला मौजूद है, यानी फाइल इसके अंदर मौजूद है। नसारा उसने, उस क्या है, फाइल है। नसारू उन सब ने मदद की, उन सब ने की, वो मौजूद है बीच में। अब हमने ये कर लिया सवाल जवाब। हल नसारा, क्या उसने मदद की, तो जवाब आया हाँ नसारा, ना जी हाँ उसने मदद की। हल नसरू, क्या उन सब ने उनकी मदद की, तो जवाब आया जी बिल्कुल की। नसरता, आपने मदद की, तो जवाब आया जी जी नसर तू मैंने मदद की है। नसर तुम, क्या आप सब ने मदद की, नाम नसरना हम सब ने मदद की। ठीक है, किसकी की ये नहीं अभी पता। अगर ये साथ आ जाए तो ये देखिए, असली हालत हम कहते हैं जैद, जैदुन, यानी कि जैद ने और को का डिफरेंस ये देखें। याद रखिए, असली हालत को हम कहते हैं फाइल, वो आएगा जैदुन। ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा जैदन, जैद क्यों, जैसे कि आगे आ रहा हम पढ़ेंगे। हल नसारा जैदन, क्या उसने मदद की जैद की, तो जवाब में क्या आएगा, नाम नसारा जैदन, जी हाँ उसने मदद की, किसकी, जैद की। हल नसरू जैदन, क्या उन सब ने मदद की जैद की, तो जवाब आएगा नाम नसरू जैदन, जी हाँ उन सब ने मदद की है जैद की। अगर यहाँ पे हल नसरता जैदन, क्या आपने जैद की मदद की, तो आप कहेंगे जी हाँ नाम नसर तू जैदन, जी हाँ मैंने जैद की मदद की है। हल नसर तुम जैदन, क्या आप सबने मदद की है जैद की, तो जवाब आएगा नाम नसरना जैदन, जी हाँ हम सब ने मदद की है किसकी, जैद की। तो जरा काइंडली इसको ज़हन में रखिएगा। अब इसी का अगर कोई सवाल जवाब करने, सिस्टर सबाहत और सिस्टर सुमेरा फारूक। जी सिस्टर सबाहत और सिस्टर सुमेरा। हल नसरा जैदन, नाम नसरा जैदन, हल नसरु जैदन, नाम नसरु जैदन, हल नसरता जैदन, नाम नसरतु जैदन, हल नसर तुम जैदन, नाम नसरना जैदन, जजाकल्ला। हल नसरत जैदन, नसरत जैदन, तो नसरत ही आ जाएगा। चलें ठीक हो गया, आप तो माशाल्लाह ज्यादा वो कर गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर किसी को ये समझ नहीं आई, जैदन का फर्क जो है वो जरा काइंडली अनम्यूट करके बताए, क्योंकि हैंड पहले 3-4 रेज हैं। अगर किसी को समझ नहीं आई ताकि हम दोबारा रिपीट कर दें, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। इट मीन सबको समझ आ गई है। चले, जिन्होंने यहाँ पे रिवाइज नहीं किया जरा चैट बॉक्स में रिवाइज कर लें जी। हल नसर तुम जैदन, क्या जवाब होगा, सिस्टर फाइजा, सिस्टर नीलोफर, माशाल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह को 8-10 नाम इकट्ठे ही आ गए, सॉरी। नाम नसरना जैदन भी बिल्कुल ठीक है। हल नसर ता, ता का जवाब किससे होता है, तू से, बिल्कुल ठीक है जी ए। चले गुड हो गया जी। अब जरा रुक जाए। अब नेक्स्ट टेबल है जी हमारा खाला का। खाला का उसने पैदा किया, खलक उन सब ने पैदा किया, खलक ता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया, खलकत क्या उसने पैदा किया, यानी उस औरत ने पैदा किया। जी सिस्टर नईम को सर आप रिवाइज करवाएं। खलाका उसने पैदा किया, खलाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस उस औरत औरत ने पैदा किया। जी सिस्टर नरगिस, अब दो से रिवाइज कराते टाइम थोड़ा खलका, रहेगा। खाला का खलका उसने पैदा किया, खलकू तुम सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया,
खलक तुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकता खलकत उस औरत ने पैदा किया। पैदा किया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो हम क्या कहेंगे? हल खला का माँ खला का, देख रहे हैं सिर्फ अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया है, तो हम क्या कहेंगे? माँ। माँ किस में आएगा? नहीं के मीनिंग्स में आएगा। किस में आएगा? माँ के शुरू यहाँ पे लगा, माँ खला का, उसने पैदा, उसमें नाम था, जी हाँ उसने पैदा किया, इसमें माँ नहीं पैदा किया। ठीक हो गया। तो इसी के साथ अगर हम ये खलक, ये शई लगा देना, शई उन, ये फिर वही बात है, ये शैयन लगाएंगे हम, शैयन। हल खला का शैयन, क्या उसने पैदा किया कोई चीज को? तो कहेगा माँ खला का शैयन, जी उसने नहीं पैदा किया किसी चीज को। हल खला को, क्या उन सब ने पैदा किया शैयन उन चीजों को? तो माँ खला को शैयन, जी उन्होंने पैदा नहीं किया किसी चीज को। हल खलकता शैयन, क्या आपने पैदा किया किसी चीज को? तो आप क्या कहेंगे? माँ खलक तू शैयन, मैंने पैदा नहीं किया किसी चीज को। हल खलक तुम, क्या तुम सब ने पैदा किया किसी चीज को? तो क्या होगा? माँ खलक ना शैयन, मैंने नहीं पैदा नहीं किया, हम सब ने पैदा नहीं किया किसी चीज को। जी, हैंड रेज करें जी, और हैंड रेज करें, तो ब्रदर भी आ जाए। हमारे एक ब्रदर थे, वो आज चले। सिस्टर नईम और सिस्टर नरगिस एक सवाल का लेख जवाब दे दे। हल खलक शैअ, माँ खलक शैयन, हल खलकु शैअन, माँ खलकू शैयन, हल खलकत शैअ, माँ खलकतू शैयन, हल खलकतुम शैअन शैअ, माँ खलकना शैयन। जज़ाकल्लाह जी। जी ब्रदर मोइशा साहब। हल खलक शैअन, मैं मा आपसे पूछती हूँ, हल खलका शैयन, मा खलक शैअन, हल खलकू शैयन, मा खलकु शैअन, हल खलकता शैयन, मा खलकतु शैअन, हल खलक तुम शैयन। मा खलकना शैअन। जज़ाकल्लाह जी। चले हम जरा चैट बॉक्स में, ओ सॉरी, जिन्होंने नहीं यहाँ पे रिवाइज किया जरा चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे भी कोई अंदाजा हो जाए। जी, खलक समावात, बिल्कुल ठीक है, उसने पैदा किया आसमानों को। जी, हल खलकता, ता का जवाब किस में होता है? बिल्कुल एक मोइशा सा, माँ खलक तू, और ब्रदर सिस्टर लिख रहे हैं। चलें जी, अब अगला टेबल कर देते हैं, जकरा। बस चैट बॉक्स में थोड़ा सा रुक रहे। जकरा, उसने याद किया। जकर उन सब ने, जकरा का याद भी होता है, जिक्र भी होता है। जकरा उसने जिक्र किया, जकर उन सब ने जिक्र किया, जकर तो आपने जिक्र किया, जकर तुम मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना हम सब ने जिक्र किया, जकरत उस औरत ने जिक्र किया। जी, ये पी नाम कौन है जी? ये रिवाइज करवाएं जरा, सिस्टर हैं ब्रदर हैं, कौन है? ज़ाकरा उसने जिक्र किया, ज़ाकरू इन सब ने जिक्र किया, ज़ाकरता आपने जिक्र किया, ज़ाकरतु मैंने जिक्र किया, ज़ाकरतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़ाकरना हमने जिक्र किया, ज़ाकरत उस औरत ने जिक्र किया। ये सिस्टर प्रवीण है आप? जी 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 जी, ये मुझे समझ नहीं आ रही, पी निकल आ रहा, पहले तो प्रवीण क्यों नहीं आप लिखा पूरा आ आ रहा रहा? था, पहले तो आप पूरा आ रहा था, पता नहीं पी कैसे आ गया। चले, कोई बात नहीं। चले सिस्टर नरगिस जान, आप रिवाइज करवा दें। जकरा उसने जिक्र किया, जकरू इन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकर तू मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना हम सब ने जिक्र किया, जकरता जकरत उस औरत ने जिक्र किया। जाकरा जी। सिस्टर नईम को सर आप भी करवा दें। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करत उस औरत ने जिक्र किया। जाकला जी। सिस्टर असमा आप भी करवा दें। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करत उस औरत ने जिक्र किया। जाकला जी।
جی اس کے بارے میں کوئی سوال ہیں ذرا جلدی سے جواب دے دیں. ذکر اللہ ذکر کیا یا یاد کیا ایک ہی میننگز ہے اس کے. ذکرو یہ ذکرو آگے اللہ آگے. اچھا شروع میں اے لکھا جاتا تھا, اس نے یاد کیا اللہ کو, اس ایک آ جائے گا ان سب نے یاد کیا. ذکرو ان سب نے یاد کیا کس کو؟ اللہ کو. ذکر تم یہ والا اشارہ بالکل ٹھیک ہے. تم سب نے یاد کیا یا تم سب نے ذکر کیا. کیا آپ نے یاد کیا؟ ایک کی بات ہے. جی سی کہاں سے ہو گیا؟ سی آپ کی جب بات ہو رہی ہے نا آپ تو تا آ جاتا تا. ذکر تا ٹھیک ہے جی. چلیں ابدا اس نے عبادت کی. ابد ان سب نے عبادت کی. ابتا آپ نے عبادت کی. ابد تو میں نے عبادت کی. ابد تم آپ سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. عبادت اس عورت نے عبادت کی. جی جی سسٹرز بہت آپ ریوائز کر دیں. آبادا اس نے عبادت کی. آبادو ان سب نے عبادت کی. آبدتا آپ نے عبادت کی. آبدتو میں نے عبادت کی. آبدتم آپ سب نے عبادت کی. آبدنا ہم نے عبادت کی. عبادت عبادت اس عورت نے عبادت کی. جزاک اللہ. جی سسٹر ہما ہے کوئی؟ سسٹر ہما ہما یا ہما کے؟ جی سسٹر. عبدا اس نے عبادت کی. عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی. عبدتو میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. جزاک اللہ. جی سسٹر سمیرہ. ابدا اس نے عبادت کی. ابدو ان سب نے عبادت کی. ابدتا آپ نے عبادت کی. ابدتو میں نے عبادت کی. ابدتم آپ سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. عبادت اس عورت نے عبادت کی. جزاک اللہ. یہ سسٹر تاب ہے, یہ جو تے ہے تے ابدا ابدو, یہ تیب کے اوپر تنوین کیوں آ رہی ہے؟ ہے آئیڈیا کسی کو؟ ابدتا جی جی ابتا ابدتو ابدتم. ابدتو ابدتم ابدنا عبادت. نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ بیسیکلی دیکھیں نا اگر پیچھے ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ تھا عبادت عبادت دال کے اوپر بھی تھا. جی جی تو اس پہ تنوین کیوں آ رہی ہے؟ اچھا تنوین کیوں آ رہی ہے؟ یہ آپ سب نے عبادت کی, یہ ساتھ ملا ہے اس لیے نہیں. جی کسی کو آئیڈیا کسی اور کو؟ یہ ذرا دیکھیں نا یہ کیا ہے؟ ذکرتا ذکرتو ذکرتم. یہ ذرا ذہن میں رکھیں. ذکرتا ذکرتو ذکرتم. سوری یہ نا ذکرتا ذکرتو ذکرتم. یہاں پہ کیا ہے یہ دیکھیں ذکرتا, یہ اس کے اوپر یہ کیا ڈبل ہو؟ لفظ ہو گیا, ڈبل پڑھا جا رہا ہے نا جی جی اس لیے. نہیں ڈبل کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کسی اور کا کوئی آئیڈیا ہے؟ ورنہ میں بتا دیتا ہوں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس لیے میں نے پوچھا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے گا. دال ساکن ہے, دال ساکن ہے اس پہ جزم ہے. کیا ہوگا اس کو؟ دال ساکن ہے اس پہ جزم ہے. جی بالکل. دال کو اگر ہم پڑھیں نا ابا جی ابد بیسیکلی بنتا ہے ابد تا. کیا تھا یہ؟ ابد تا ابد تو ابد تم. لیکن یہ اس کو دال کو ساکن کر دیا ہے, تے پہ تنویر دے دیا ہے, اس لیے آسانی ہوگی ہے نا. یہ آگے اس طرح کے ورڈ آپ کے پاس آئیں گے, اس لیے میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے نا ذکرا ذکرو ذکر تا رے اس میں آ رہا ہے نا, تیسرا ورڈ ذکر تا, اس میں آپ پڑھیں گے ابد تا. اگر اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں ابد تا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ دال ساکن ہوگا, یہ تے کی اس کے اوپر چلا گیا, اس میں
ادغام ہو رہا ہے نا، ابتا ابتو ابتم ابتم، دیکھیں دال بیچ میں سے غائب ہو رہا ہے نا، تو اس لیے اس میں یہ صحیح جا رہا ہے. تو صحیح آگے بھی صحیح اس طرح کے الفاظ آئیں گے تو اس میں ذہن میں رکھنا ہے. جی سسٹر سمیرا کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی تھینک یو سر کلیئر ہو گیا. ہاں جی، تو اس لیے میں پوچھتا ہوں پھر بعد میں بتا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کا تھوڑا سا ذہن پہ آپ زور لگائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ الفاظ اس طرح کے نیکسٹ بھی آئیں گے، جہاں پہ دال آ رہا ہوگا تو اس طرح اس پر آپ کو پتا. یہ دیکھیں نیچے والا پڑھا جا رہا ہے ابد نا، جی ابدو ابدا ابدو یہ اس میں نہیں پڑھا جا رہا، جہاں پہ تے آ رہا ہے نا تے، تو اس وجہ سے یہ دیکھیے ابد نا یہاں پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں یہ ذرا چیٹ باکس میں ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، ابد نا کا ترجمہ ذرا بتا دیں ذرا چیٹ باکس میں جلدی سے. ہاں یہ ہے جی، کافی لوگوں نے لکھا ہے. سسٹر نعیم کوثر نے بولنے میں روانی ہے ٹو ٹیک، ماشاء اللہ. یہ چیٹ باکس میں لکھا تھا، سوری میں نے دیکھا نہیں ہے. بالکل ٹھیک لکھا تھا جی آپ لوگوں نے. جی ابد تم کا واحد کیا ہوگا؟ ابتا. چلے اس کو مضاف ہے حل ابت اللہ، اگر اس کا سوال ہو تو جواب کیا ہوگا؟ نہ. ابدا کا کیا ہوگا جی؟ ابتو. جی نقطۂ تعلیم تیسرا ورڈ کارڈ سے پڑھنا ہے ہم نے. اس کورس کے ساتھ دیا گا پاکٹ، جو ایک چھوٹا سا کارڈ آپ کو ساتھ دیا ہوا ہے، اس کے معنی کی شیٹ کو ہمیشہ ساتھ رکھیے. کم از کم دن میں 5 مرتبہ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دن میں کتنی دفعہ پڑھے؟ 5 مرتبہ پڑھے. 5 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک دفعہ اس کو لازمی دن میں پڑھا کیجیے. ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لی تو آپ کے سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھ جائے گی. اس کورس کے ساتھ ہے کہ پاکٹ بک کے الفاظ معنی کے شیٹ کو ہمیشہ ساتھ رکھیں. کم از کم دن میں 4 سے 5 منٹ اس کو دہرانے کی کوشش کیجیے ہر فرض نماز کے بعد. کوشش کیجیے کہ آپ کو کام یہ جو ہے نا پڑھنے سے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہو جائے گا. پورے کا پورا کورس تقریباً اس کارڈ کے اندر بنے. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجیے کہ میں پاکٹ کو اپنی جیب میں رکھوں گا، ہٹاؤں گا یہاں تک کہ اس کا کورس سارا کمپلیٹ ہو جائے، سارا آ جائے، تب بھی اس کو پڑھتے رہے. ہمارے پاس قرآن پاک ختم ہونے تک اس طرح کی پاکٹ بک ہے، تو وہی عادت آپ کو سارے کا سارا قرآن سیکھنے میں مدد دے گی. الحمدللہ سبحان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آج ہم نے سبق نمبر 10 کے اختتام پر 116 الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں 28,854 مرتبہ ہیں. 2 تلاوت کے مصحف سے دیکھ کر لفظی ترجمہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد آپ ہوم ورک کیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں سیکھنے میں مدد. ہمارا ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا دوسرے کو آپ بتا دیجیے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کے ہلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.